تو آپ نے کہا آپ کہہ دیں ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگ، یہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا ہے یہ وقت مقرر کرنے کے لیے. جس طرح ایک اور آیت بھی آتی ہے اور شمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان کے اندر آتا ہے کہ چاند اور جو سورج ہے یہ لوگوں کے حساب کتاب کے لیے ہیں، ان کا وقت ٹائم چیک کرنے کے لیے. تو اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی اس جواب کے اوپر اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عربوں کو پتا تھا اور اس وقت کے لوگوں کو پتا تھا جو لونر ایئر کے ذریعے چلتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ ہم تو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے ساتھ واقعی اپنے دن طے کرتے ہیں، اپنے مہینے اور فصلیں اور موسم اور سفر طے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات ہونے والے ہیں اور اب کون سا دن چل رہا ہے، ہم فرق سمجھ جاتے تھے. تو ان کا اس جواب کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہو سکا. مقصد کہنے کا پتہ کیا ہے، یہ سامنے رکھو. اسی طریقے سے روح کے بارے میں سوال کیا، یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا وہ امر ربی ہے، ہمیں کوئی علم نہیں دیا گیا. یعنی سائل کے جو نیت ہے اس کو سامنے یا اس کی انٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا جائے. یہ ایسے ہی مثال کے طور پر مجھے آپ پوچھیں کہ آپ پانی کیوں پیتے ہیں تو میں کہوں کیونکہ مجھے پیاس لگتی ہے، ویری آبویس. مگر وہ مجھے سائنٹیفک آنسر نکال کر بتایا مجھے کہ نہیں، چونکہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے اس لیے آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ پانی پیتے ہیں. وہ ساری باتیں رکھنا شروع ہو جائے، وہ جو ایک سائنٹیفک اور مٹیریل اور فزیکل اپروچ ہے. مگر چونکہ انبیاء کا کام دنیاوی چیزوں کو اس طریقے سے اپنے اوپر حاوی کرنے کا نام نہیں ہوتا ان کی تعلیمات میں، بلکہ وہ اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں چیزوں کو اور مسئلوں کو حل کرنے کی طرف آتے ہیں. اسی لیے اس طرح کے جوابات دیے گئے اور اس طرح کے سوالات کے اسی طرح کے ہی جوابات دیے جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ ایک مومن اور ملحد میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ جو سورج کی بات کی گئی ہے نا کہ رات ہوتی ہے تو یہ اللہ کی طرف جا کر سجدہ کرتا ہے. ابھی تو ہم اس پر آئیں گے آگے کہ وہ سجدہ کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ابھی. مگر ابھی میں فلسفی سمجھا رہا ہوں، ایک اصولی نقطہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں ابو ذر غفاری سے کہا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ابو ذر غفاری ایک نہایت فقر کو ماننے والے. ایک منٹ. جی اچھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ صوفی ٹائپ طبیعت کے تھے، درویش تھے، فقر والی ان کی طبیعت تھی. اچھا، انہی کو یہ بات کیوں کہی؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دونوں روایتیں اور جتنی روایتیں ہیں ساری ابو ذر غفاری سے ہیں کہ ابو ذر غفاری کو یہ کہا گیا کہ اے ابو ذر تو جانتا ہے یہ سورج کدھر جا رہا ہے. کیوں کہا؟ ایک مومن کے لیے دن اور رات کی تبدیلی میں اللہ کی نشانی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے اور رات آتی ہے اس میں ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. مگر ملحد کے لیے یہ روٹین ورک ہے. وہ کہتا ہے جی کیا ہے جی، ہم آئے دنیا میں پیدا ہوئے، کھایا پیا، موج مستی کی، یاشی کی، آوارہ گردی کی اور مر کر چلے گئے، ہمیں کو پوچھنے والا نہیں. اسی طریقے سے یہ دنیا بنی ہے، ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے گی، بس کہانی ختم ہو جائے گی. ان کے اندر اس کے لیے نشانی نہیں ہے، عقل والوں کے لیے ہے اس میں نشانی. اسی لیے اللہ کے رسول نے خاص طور پر جو غروب آفتاب ہے اس کو ابو ذر غفاری کے ساتھ ڈسکس کیا. یہ وہ پورا ایک بنیادی فلسفہ تھا، وہ پوری ایک روحانی تعبیر تھی جو اللہ کے رسول نے ابو ذر کے ساتھ شیئر کی کہ ایک مومن کا فرق کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ کہیں گے اپنی طرف سے ہوائی فائر کر رہے تو میں قرآن کی کچھ آیات پیش کرتا ہوں، اور ایک آیت میں ایسی پیش کروں گا جس کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس سے محظوظ بھی آپ لوگ ہو سکیں. یہ آیت سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ایک مومن کی زندگی کے اندر رات اور دن اور صبح و شام کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. سورہ روم ہے اور آیت نمبر ہے 17 اور 18، اور اگر پیچھے چلے جائیں آیت نمبر 16 تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک مومن اور ملحد کا فرق کیا ہوتا ہے، کہ اس کے لیے صبح و شام اور دن اور رات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، غروب اور طلوع کی. تو آیت 16 کو بھی لے لیتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. دیکھا، یہ ڈٹو وہی جو ملحد کے عقیدے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اور ہماری نشانیوں کا انکار کر دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری نشانیوں کا، کہ ایک مومن اللہ کی نشانیوں کو مانتا ہے، صبح شام ہونا، طلوع و غروب، تو وہ ان نشانیوں کا انکار، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کا بھی انکار کر دیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ ہیں جن کو عذاب پر پیش کیا جائے گا، ان کو پیش کیا جائے گا عذاب کے اوپر. اب آگے ایک مومن کا قصہ آنے لگا ہے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اللہ کی ذات تو پاک ہے جب تم شام کر رہے ہوتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کر رہے ہوتے ہو،
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں زمین و آسمان میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، چاہے تم رات کر رہے ہو یا صبح ہو رہی ہو یا دوپہر ہو رہی ہو. تو یہاں 4 پہر گنوائے گئے ہیں: صبح، دوپہر، شام اور رات. اس کو پیش کیا گیا ہے ملحد کے مقابلے کے اندر، اور ایک جگہ پر اللہ کی سبحان تسبیح بیان ہو رہی ہے، اور ایک جگہ پر اللہ کی تحمید بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ، یعنی صبح اور شام آپ نے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا اللہ کی ذات نے، اور رات اور دن کو الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا. تو ایک مومن کے لیے طلوع آفتاب بھی نشانی ہے اور غروب آفتاب بھی نشانی ہے. اب اس کے پیچھے کیا نشانی ہو سکتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا بڑے طریقے کے ساتھ. اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی. اب جو میں آیت پیش کرنے لگا ہوں نا، یہ آیت بڑی ضروری ہے. آیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری آیت ہے. کیوں؟ میں سعودیہ میں جاب کے سلسلے میں گیا تو میں نے آپ کو بتایا ایک عرصے تک الہاد مجھ پہ اپنا اثر رکھتا رہا، اور میں اگنوسٹک رہا ایک عرصے تک، تشکیک کے جنگلوں میں پھرتا رہا. الہاد نے مجھ پہ کافی حملے کیے. ان حملوں کے دوران میں نیک نیتی کے ساتھ سچ کر رہا تھا، اور دنیا کی یہ تخلیقات جو ہیں ان چیزوں کے اوپر پڑھتا تھا اور غور کرتا تھا کہ اللہ مجھے اپنی طرف توجہ، اپنی حقیقت پر میرے دل کو اطمینان بخش کہ اگر واقعی تو ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا جی ہمیں ایتھیسٹ اس لیے ہیں، یا اگنوسٹک بھی وہ بن جاتے ہیں. ویسے تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آل اگنوسٹکس آر ایتھیسٹ جسٹ وداؤٹ بالز. وہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ اگنوسٹکس آر جسٹ ایتھیسٹ وداؤٹ بالز. ان میں جرت نہیں ہوتی. مگر اگر ٹرو اگنوسٹک ہوگا، تشکیک آئے گی اس کے ذہن کے اندر، وہ نیک نیت ہوگا، وہ پازیٹیو ہوگا، وہ ہمیشہ ایویڈنس کا انتظار کرے گا، فیصلہ نہیں کرتا اگنوسٹک کبھی بھی. اچھا، میں اس سفر میں تھا جب تشکیک اور الہاد اور ایمان کی کشمکش میں تھا، تو میں اللہ سے نشانی یا کوئی ایسی چیز مانگتا تھا کہ میرے دل کو اطمینان، ایسی کوئی چیز دکھا جس سے مجھے اطمینان ہو. دکھانے سے مراد یہ نہیں کہ مجھے کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی اطمینان کے لیے کوئی دلیل دے. تو مجھے یاد ہے میں اپنے اپارٹمنٹ کے ٹیرس پہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایسٹرو فزکس ان دا ہولی قرآن، ڈاکٹر عبدالسلام، وہ والے نہیں اور دارالسلام کی یہ کتاب تھی. انگلش میں بھی ہے اور اردو ٹرانسلیشن غالباً میرے خیال سے مجھے نہیں پتا ہوئی ہے، انگلش میں ہے. تو میں یہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک آیت میری نظر سے گزری، جو آیت ابھی میں پیش کرنے لگا ہوں. من جملہ 2-3 اور واقعات کے یہ واقعہ ہے جس نے اللہ کی ذات پر اور خالق کے وجود پر میرے اطمینان کو مزید پختہ کیا. ان میں سے ایک آیت یہ تھی. اب اس کو آج میں پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مومن کے لیے دن اور رات اور صبح اور شام، یہ 4 پہر کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور رات اور دن کی تبدیلی اور اختلاف اور تغیر، چونکہ سورج اور چاند سورج سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، کیوں ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اندر کیوں ایمان کی نشانی چھپی ہوئی ہے، اس آیت نے مجھے سمجھایا. میں آپ کے سامنے رکھنے لگا. سورہ روم کی ہی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، سوری، آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. میں نے جب یہ آیت پڑھی تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، میں اپنے ٹیرس پہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی شام ڈھل رہی تھی، اور قدرتی بات ہے یہ آیت پڑھی میں نے. مجھے یاد ہے کہ میں نے کتاب بند کی اور قریباً آدھا گھنٹہ میں آنکھیں بند کر کے اور میں آپ دیدہ ہو گیا، اور میں اللہ کو یاد کرتا رہا کہ اللہ تو نے صبح اور شام کے اندر جو نشانی متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے رکھی تھی، وہ میرے سامنے ہو رہی ہے. اور میں یہ کہتا تھا کہ اگر یہ دنیا صرف دن رہتا، ہو سکتا ہے میں اللہ پر یقین نہ رکھتا، کیونکہ کوئی حرکت ہی نہیں. اتنی بڑی حرکت اس دنیا سے باہر دن اور رات کی روشنی کے اندر، یعنی اس صورت کے اندر ہو رہی ہے، اور اتنا بڑا سورج اور زمین
یہ گھوم رہے ہیں. ان کی حرکت بغیر کسی محرک کے ہو کیسے سکتی تھی؟ تو ایک مومن کے لیے دن اور رات کے تغیر اور اختلاف میں نشانیاں ہیں. ایک ملحد اس احساس سے نہیں گزر سکتا الا یہ کہ اللہ اس کو توفیق دے دے اور اس کو نیک نیتی دے دے. ایک ملحد تو اس احساس سے گزر نہیں سکتا. تو مومن کے لیے سورج کا غروب ہونا بھی ایک نشانی تھی. اچھا، اب اس نشانی کو سامنے رکھتے ہوئے ابو ذر غفاری سے وہ حدیث بیان کی تھی. یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ جو ایک مومن، کیونکہ یہ ملحد کہتے ہیں جی سورج غروب ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں جی سجدہ، کیونکہ ان کے لیے وہ کام ہی عام ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. تو ایک مومن کے لیے تغیر لیل و نہار اور گردش لیل و نہار کے پیچھے اہمیت کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں سے رکھی. اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف. یہ ہو گیا غروب اور طلوع کے مسئلے کے اوپر میرا موقف جو میں رکھنا چاہتا. اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں سجدے کا اختلاف کہ سجدہ کیا ہے. سجدے کو ہم سجدے رکھتے ہیں. ملحدین نے ٹھوکر کھائی اور منکرین حدیث نے بھی ٹھوکر کھائی اور غلطی کی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ سجدے ورڈ سے یہاں لٹرل میننگ مراد ہے، اور انہوں نے لٹرل میننگ بھی وہ لیا کہ جس طرح مسلمان سجدہ کرتے ہیں اس سے مراد بھی وہی سجدہ ہوگا، جبکہ اس سے بڑی معذرت کے ساتھ احمقانہ اور بے وقوف سوچ اور کوئی نہیں ہوگی کہ آپ سورج کے بارے میں جب یہ کانٹیکسٹ میں لفظ استعمال ہو تو آپ یہی کہنا شروع کر دیں کہ وہ بھی ایسے ہی سجدہ کرے گا، ہاتھ لگائے گا، نیچے جھکے گا، سجدہ کرے گا، تو ہمیں تو سورج سجدہ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا غروب ہوتے ہوئے، اور اللہ کا عرش بھی دکھائی نہیں دیتا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیسے کرتا ہوگا اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے. تو منکرین حدیث کو تو میں پہلے پھکی دے دوں کہ قرآن کے اندر تو جو پرندے ہیں، قرآن کے اندر جو دو درخت ہیں، اور قرآن کے اندر تو سورج کے سجدہ کرنے کی بھی آئی ہوئی ہے آیت. تو یہ حدیث کے اوپر اعتراض نہ کریں بلکہ قرآن کے اوپر کریں. اگر سجدہ کرنے کہ یہ سورج سجدہ کیسے کرتا ہے جی عرش کے نیچے، تو اگر سجدہ کرنے پر یہ اعتراض کرنا ہے وہ تو قرآن کے اندر آیتیں آئی ہیں، میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ لیں آپ کی اسکرین کے اوپر، اور پھر میں سجدہ سمجھاؤں گا تاکہ ملحدین اور منکرین حدیث دونوں کا اعتراض رفع ہو جائے. تو منکرین حدیث کو تو یہاں سے پکی لے لینی چاہیے کہ دنیا و ما فیہا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سجدہ کر رہی ہیں. تو اگر حدیث کا مذاق انہوں نے اس لیے اڑانا ہے کہ بھئی یہ دیکھو سجدہ ہے تو سورج سجدہ کہاں کرتا ہے، اس لیے حدیث کو نہیں مانتے، تو بھئی قرآن کو بھی نہ مانو، شوق سے مانو. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے سورہ رعد کی آیت ہے 15. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او اللہ کے لیے تو سجدہ کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، چاہے وہ پسند کرتی ہو یا نہ کرتی ہو. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صرف وہ نہیں سجدہ کر بلکہ ان کے سائے بھی سجدے کر رہے ہیں صبح و شام، ان کے سائے بھی، شیڈوز. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خود بھی اور ان کے متعلقات بھی اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں. اب یہاں بھی سجدہ آیا ہوا ہے تو منکرین حدیث سے میں کہوں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے، یہاں تو ذرہ ذرہ سجدہ کر رہا ہے. تو پھر کہیں گے نہیں جی نہیں، وہ سجدے وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو یہ پھکی دیں، بلکہ آگے میں اور بھی پھکی دوں گا کیونکہ وہ مزید سارے ہیں، تو وہ آیت بھی میں رکھوں گا تو یہ خود بخود ان کے پٹری پر چڑھ جائیں گے. نہیں جی وہ سجدے سے مراد یہ ہے وہ ہے، تو بھئی حدیث میں بھی مراد یہ ہے وہ ہے جو آپ یہاں دیں گے. تو یہ منکرین حدیث بھی اس سے اپنی اصلاح کریں. دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں مطلقاً عام کیٹاگوریکل اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ سجدہ کرتی. اب اسپیسیفائی کرنے لگا ہوں، دوسری آیت کے اندر مزید اسپیسیفائی ہونے لگی ہیں چیزیں. اچھا، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے سورہ حج کی آیت. سورہ حج کی آیت ہے جناب، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، لو جی لفظ بھی یہاں آ گیا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں. اب ملحدین یہی تو اعتراض کر رہے ہیں بھئی سورج ہمیں نظر نہیں آتا سجدہ کرتے ہوئے، منکرین حدیث بھی یہ کہتے ہیں. اب اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں، الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سجدہ کیے ہوئے ہیں.
वश्शम्सु वल्क़मरु वन्नुजूमु वल्जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु वकसीरुम मिनन्नासि वकसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब। अल्लाह कहते हैं कि ना जमीन और आसमान तो उमूमी कह दिया, सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, पहाड़ भी, दरख्त भी, चौपाहे भी, जानवर भी और बहुत से लोग भी सजदा किए हुए हैं, और कसीर ऐसे हैं जो नहीं करते, उन पर अजाब सच हो गया हुआ। अब ये आयत बयान कर रही है कि क्या तुम देखते नहीं हो। अब सवाल ये उठता है कि अल्लाह हम देखते हैं मगर सजदा करते हुए नहीं देखते। हाँ, ये था मुल्हिदीन का एतराज कि हमने कभी नहीं देखा कि सूरज सजदा करता है। तो हम यहां समझने की कोशिश करेंगे फिर अल्लाह की मुराद क्या है सजदे से, क्योंकि नजर तो कोई भी नहीं आ रहा सिंपली। इसका मतलब यह है कि सजदे से मुराद कुछ और है। सजदे से मुराद क्या है, आए इसको भी कुरान से समझते हैं, क्योंकि कुरान पर एतराज है तो कुरान की कुरान से ही समझनी पड़ेगी। सजदा असल में अरबी जुबान के अंदर जब सजदा यसजुदु बोला जाता है तो इससे एक मुराद तो वो है जो खास इबादत के अंदर मुसलमान नमाज के अंदर सजदा करते हैं, ठीक है, 2 सजदे करते हैं नमाज के अंदर। मगर जब ये मुतलकन आलिम के ऊपर बोला जाए, एक यूनिवर्सली सजदे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, तो इससे मुराद सबमिशन और सरेंडर होता है। अब आप कहेंगे ये मतलब अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हम आपके सामने कुरान की आयत रख देंगे, आप टेंशन नहीं लेनी। ये देखें, सूरह चैप्टर 16 के अंदर सूरह नहल बनती है, ये आयत 49। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मिन दाब्बतिन वल मलाइका। अल्लाह ताला फरमाते हैं जमीनों आसमान में जो चीजें हैं, चाहे छुपाए हों चाहे मलाइका हों, वो सारे सजदा किए हुए हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, इस हाल में कि वो सरकशी, बगावत और रूगर्दानी नहीं करते, सरेंडर किए हुए हैं, सबमिशन किए हुए हैं, सरनगू हुए हैं, सरे तस्लीम खम किए हुए हैं। अच्छा, अब मैंने, आपने नोट कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो अरबी का वर्ड है वहुम ला यस्तकबिरून, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पता क्यों किया हुआ है? क्योंकि मैं अरबी का तालिब इल्म भी हूं। अरबी जुबान में जब जुमले के शुरू में वाव आ जाती है और वो मिड में आ रहा हो, तो बाज औकात वो आतिफा होती है और बाज औकात वो हालिया होती है, वाव हालिया। यहां पर जो आई है ना वो वाव हालिया है। वाव हालिया किसे कहते हैं? जो अरबी जानता है वो मेरे नुक्ते को समझ जाएंगे। हालिया कहते हैं कि जो पीछे फेल हो रहा है वो फेल करते हुए हालत क्या है, यानी फेल करते हुए फाइल की हालत क्या है, इसको वो वाव हालिया बयान करती है। इससे यह नुक्ता समझ आया कि यहां जो सजदा करने की हालत बयान हो रही है उसको बयान किया जा रहा है अगले जुमले में। तो वो हालत क्या है कि वो सरेंडर करते हैं, सरकशी नहीं करते। यहां से पता चला कि सजदा जब आलमी सतह के ऊपर यूनिवर्सल लेवल पर बोला जाएगा तो उससे मुराद क्या होगी? सबमिशन, सरेंडर, ओबे करना, डिसओबे ना करना। इसको कहते हैं यूनिवर्सली सजदा, आलमी सतह का सजदा, ठीक है, यूनिवर्सल सजदा, ये इससे मुराद ली जाएगी। अच्छा, अब दूसरी आयत मैं आपके सामने रखता हूं। इस्लाम कबूल करना, आम तौर पर जब आप कहते हैं कि फलां शख्स ने इस्लाम कबूल किया, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसने फलां दीन जो है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिस कुरान जिसकी किताब है और आप आखिरी नबी हैं, उसने उस मजहब को कबूल किया, उस दीन को कबूल कर लिया, यही मुराद होती है। मगर मैं आपको दिखाता हूं कि दुनिया वफीहा में जो चीज है सब ने इस्लाम कबूल किया हुआ है। अब उस उधर आप क्या मानेंगे? क्या आप ये मानेंगे उन्होंने भी वही कलमा पढ़ा है जो आपने पढ़ा है, या वो भी उस कुरान पर ईमान ले आए हैं जो आप लेके आए हैं, या वो भी 5 वक्त नमाजें पढ़ते हैं, या वो भी ज़कात देते हैं, या वो भी हज करते हैं, या वो भी रोजे रखते हैं? क्या मुराद लेंगे? मुराद लेंगे सरेंडर। याद रखें, जब इस्लाम और ये जो इस्तिलाह हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो अल्लाह ने इंसान की उबूदियत में रखी हैं, इसको जब यूनिवर्सल लेवल पर बोला जाता है तो इससे मुराद बड़ा माना होता है, ब्रॉड मीनिंग होता है। अच्छा, ले लें आयत आपके सामने, सूरह आले इमरान की आयत 83। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफगैर दीनिल्लाहि यबगून, क्या अल्लाह के निजाम के अलावा कोई निजाम चाहते हो? वलाहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजाऊन, जबकि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसके लिए मुसलमान हो गए हुए हैं, इस्लाम ले आए हुए हैं, चाहे वो चाहें या ना चाहें, तौअन व करहन व इलैहि युरजाऊन, और उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। अब जमीन और आसमान में जो कुछ है अल्लाह ने कहा वो मुसलमान है। पता है क्यों कहा? इस्लाम सिर्फ वो दीन नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अंबिया इंसानों में लेकर आए,
بلکہ اسلام وہ دین تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات پر بزور انفورس کیا ہوا ہے جن کے پاس فری ول نہیں ہے. کیونکہ انسانوں کے پاس فری ول تھی، اس لیے اس نظام کو سمجھانے کے لیے انبیاء نے آ کر دین اللہ نافذ کیا. اسی لیے آپ پیچھا ٹکڑا دیکھیں، افغیر دین اللہ یبغون. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب میں تو میں نے دین اللہ نافذ کیا ہوا ہے، اور تم اس دین کے علاوہ کسی نظام کو لے کر چلو گے. کمال ہو گیا. یعنی دوسری مخلوقات وہ تو ساری کی ساری مسلمان ہیں، ان کے پاس فری ول نہیں ہے، اور تمہیں میں کوئی اور دین دے دوں گا، تم بھی اسی دین کو مانو گے، اسی طرح سرنڈر کرو گے، اسی طرح سر بسجود ہوگے، اسی طرح اوبے کرو گے جس طرح دوسری مخلوقات کرتی ہیں. تو یہاں اسلام کا معنی کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے سجدے کا معنی کچھ اور ہے. ایک اور آیت لے لیں، دوسرے انداز میں بیان کیا ہے. سورہ روم کی آیت 26 اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، کیونکہ اس کے آگے وہ سرنڈر کیے ہوئے ہے. قانتون کہتے ہیں جھک جانا، اپنی انا کو، اپنی خواہش کو توڑ دینا اور آگے جھک جانا. تو اللہ کہتا ہے کل لہو قانتون، دنیا وما فیہا اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کے آگے جھکا ہوا ہے. اس سے پتا چلا کہ سجدہ کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ بو ڈاؤن کریں گے، پوسٹریٹ کریں گے، کوئی ایک جسچر ہے سر جھکا کر نیچے سجدہ کرنا. تو سورج ایسا سجدہ تو نہیں کرتا، قرآن بھی نہیں کہہ رہا کیسا سجدہ کرتا ہے، وگرنہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جناب کلمہ بھی پڑھتے اور یہ چیزیں. تو یہ سمجھنے کی بات، قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیں. اگر آپ نے قرآن پر اعتراض کرنا ہے تو قرآن کو کمپلیٹ پکچر رکھ کر سامنے سمجھیں. اب آگے چلتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ٹھیک ہے بھئی آپ کہتے ہو وہ سجدہ نہیں کرتے، تو ہم مان لیتے ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، تو پھر وہ پھر ہے کیا؟ وہ جو سجدہ وہ کیا ہے جو کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ سورج سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے، وہ پھر سجدہ ہے کیا؟ اس کو سمجھ لیتے ہیں. آئے ہم آپ کو سمجھا، ٹینشن نہیں لینی، ہم سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ مخلوقات اپنی عبادت اور اپنے سجدے کے طریقوں کو جانتے ہیں، سارے کے سارے ان کو پتہ کیا کرنا ہے. یہ آپ کے سامنے چیپٹر 24 ہے، ورس 41. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور پرندے بھی اڑتے ہوئے پرندے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کو پتا ہے کہ ان کی عبادت، ان کی نماز، ان کی تسبیح اور ان کا سجدہ کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان سب کو پتا ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ ہے کہ تمام ان کے افعال سے وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے. ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے. اب میں نے یہاں پر عربی نقطہ بھی رکھنا ہے، جو لوگ عربی سمجھتے ہیں ان کو پتا چلے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز اپنی تسبیح اور نماز کو جانتی ہے، اس کو کیا کرنا ہے. یہاں جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا، وہ واحد کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، صلاتہ و تسبیحہ، سنگولر استعمال ہوا ہے، سنگولر، مفرد. پتہ ہے کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اپنا ہے. یہ ہے کمال. یہاں پر نماز کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ سنگولر ہوئی ہے، اور اضافت کے ساتھ اس کی نماز، ہر ایک اپنی اپنی نماز، یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہر ایک اپنی اپنی نماز، اپنی اپنی تسبیح کو جانتا ہے. تو عربی زبان میں یہ نہیں کہا صلاتہم و تسبیحہم، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، مگر اللہ نے صلاتہ و تسبیحہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ ہر ایک کی اپنے طریقے پر اللہ نے ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس نے کیا سجدہ کرنا ہے، کیا نماز، اور اس کے سجدہ ہے کیا، یہ اللہ نے اس کو بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے چلتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ہم دیکھتے کیوں نہیں، یا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اللہ نے پہلے کہہ دیا. اب یہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت، وہ کیا کہتی ہے، اور الفاظ پر بھی غور کیجیے گا. سورہ اسراء آیت 44 میں، چیپٹر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، الا یسبح بحمدہ جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، اس کی حمد بیان نہ کرتی ہو.
ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سوچ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں سکتے. ہاں جی. اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا لا تفقہون، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ولیکن لا تنظرون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو یا ان کی نماز کو دیکھ نہیں سکتے. یہ نہیں کہا دیکھ نہیں سکتے، اللہ نے کہا لا تفقہون، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری ڈومین ہی نہیں ہے. اب سورج کی تسبیح اور سورج کا کام کیا ہے، وہ کر رہا ہے، اسی لیے تو ہم زندہ ہیں. اگر سورج اپنی عبادت کرنا چھوڑ دے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹیز سے پیچھے ہٹ جائے، جو وہ obliged ہے، جو اس کی obligation ہے، وہ تو فنا ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم بھی ہو جائیں. تو ہماری سمجھ میں وہ چیز نہیں آتی. یہ صاف طور پر کہہ دیا کہ سورج کے سجدے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. اب دوسرا اعتراض رہ جاتا ہے عرش، یعنی دوسرے پارٹ کا دوسرا جز رہ جاتا ہے عرش. اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورج جو ہے وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، عرش کے نیچے جا کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص مقام میں عرش ہے جہاں وہ جا کر سجدہ کرتا ہے. یہ عام طور پر سمجھ آتا ہے. ملحدین یہاں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ سورج جب غروب ہوتا ہے ہمیں تو کوئی عرش نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی عرش نظر تو نہیں آتا جہاں وہ سجدہ کرتا ہے. تو سجدہ کلیئر ہو گیا کہ سجدہ جس کو آپ سجدہ کہہ رہے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. اب ہم عرش کو کلیئر کر دیتے ہیں. عرش بیسیکلی اس پوری کی پوری کائنات کے اوپر محیط ہے، پوری کی پوری کائنات کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ سورج سفر کر رہا ہو اور وہ ایک مقام پر پہنچے جہاں عرش خاص ایک مکان کے اوپر ہے. نہیں، عرش اس وقت اللہ کی جو کرسی اور اللہ کا جو عرش ہے وہ پورے عالم کے اوپر محیط ہے. اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اسی لیے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کا ایک جز ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اللہ فرماتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان پر وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جہاں کہیں بھی ہو وہ رہتا کرسی کے اندر ہی ہے وہ رہتا عرش کے نیچے ہی ہے. اس کو ایسے ہی سمجھے کہ میں اس دنیا میں آسمان کے نیچے ہوں، یعنی دیکھنے کو میں آسمان کے نیچے ہوں. اب میں کہوں کہ میں دوڑ کے آسمان کے نیچے ایک جگہ پر جا کر میں نے پڑاؤ ڈالا اور میں نے آسمان کے نیچے سجدہ کیا، میں نے آسمان کے نیچے سجدہ کیا، یا میں یہ جملہ بولوں کہ میں نے کھلے آسمان کے نیچے سجدہ کیا. ٹھیک ہے، اب میں گھر کے اندر بھی سجدہ کروں تو کر تو میں آسمان کے نیچے ہی رہا ہوں. اگر میں ٹرین جہاز کے اندر بھی سجدہ کروں تو کر تو میں پھر بھی آسمان کے نیچے رہا ہوں. اگر میرے سجدے کو سمجھنا، اب مثال کے طور پر رکھ رہا ہوں، حالانکہ میں نے کہا ہے کہ سورج کا سجدہ یا دوسری مخلوقات کا سجدہ ہے ہی کچھ اور چیز ہے، مگر بالفرض مان لیا جائے کہ سجدہ میں جو کر رہا ہوں، تو اس کے مطابق بھی یہ مثال سمجھنے کے لیے کہ جب آسمان مجھے گھیرے ہوئے ہے تو میں جہاں کہیں بھی سجدہ کروں گا میں رہوں گا تو آسمان کے نیچے، اپنی زمین کے اندر. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے سورج جب سجدہ کرنے کا ہم کہتے ہیں کہ وہ عرش کے نیچے جا کر کرتا ہے تو اس سے مراد ہے ایک مقررہ سفر کے بعد، ہدف کے بعد وہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے. اب وہ اجازت سے مراد کیا ہے کہ اس کا اور اللہ کا ایک مکالمہ ہے. اس کو آپ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لا تفقہون تسبیحہم، آپ اس کلام کو، ان کی گفتگو کو، اللہ کے معاملات کو ان کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سورج جتنا مرضی سفر کر لے وہ رہے گا عرش کے نیچے. وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ آج پاکستان کے اندر غروب ہوا ہے تو وہ اللہ کے ہاں آرڈر لیتا ہے کہ کیا مجھے دوبارہ یہاں پر طلوع ہونا ہے، اور وہ آگے جاتا ہے تو جب وہاں غروب ہوتا ہے تو وہی آرڈر لیتا ہے کیا مجھے یہاں طلوع ہونا ہے، تو اس کو اجازت ملتی جاتی ہے. تو اس طرح اس کا سرکل فرام ایسٹ ٹو ویسٹ چلتا ہے، مشرق سے مغرب کی طرف اس کا سرکل چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب اس کو ایک وقت آئے گا اجازت نہیں دی جائے گی اور پھر اس کو کہا جائے گا تو جہاں سے آیا وہاں لوٹ جا، تو وہ اللہ کے حکم سے واپس لوٹے گا. یہ تھی سمپل اس کی ساری انٹرپریٹیشن. اب یہاں ملحدین جس چیز کو مس کرتے ہیں نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسرا پوائنٹ جو اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اتنے بڑی سائنٹیفک ایک تھیوری پیش کی. خیر اللہ کے رسول نے تھیوری نہیں، اللہ کے رسول نے تو فیکٹ بیان کیا تھا. ہاں، سائنس کا کام ہے کہ اس کو چیلنج کرے،
اس کی طرف ملحدین توجہ نہیں کرتے. وہ پتا کیا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا, سن رائز فرام ایسٹ ویسٹ, سوری, ابھی وہ ایسٹ سے ہو رہا ہے, تو کیا یہ امکان باقی ہے, کیا یہ امکان باقی ہے کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا؟ یہ تھا وہ ایک بہت بڑا سائنس کے لیے چیلنج کہ وہ اس پر بات کریں, اور اتنا فوڈ فار تھاٹ, اور اس کے اوپر بات چل رہی ہے. میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر بھی کلام کروں گا, کیونکہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, سائنٹیفکلی پاسبل ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اسی سولر سسٹم کے اندر کئی سیارے ہیں جن کے اوپر سے سورج جو ہے وہ ویسٹ سے طلوع ہو رہا ہے, مغرب سے طلوع ہوتا ہے, جیسے وینس, اور سیارے ہیں, اور دنیا کے اندر پتہ نہیں کن کن جگہوں پر ویسٹ سے طلوع ہو رہا ہوگا. ہاں, جو اعتراض وہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی موجودہ دنیا میں جب وہ ویسٹ سے طلوع ہوگا تو اس وقت دنیا کا عالم, کیا دنیا رہے گی نہیں رہے گی, یہ ہے وہ سوال. مگر امکان ہے, یہ یاد رکھیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ وینس پر جب سٹڈی کی گئی تھی تو یہ پتہ لگا, اور میں نہ چاہوں گا کہ میں اس پوائنٹ کے اوپر ایک بڑی شاندار ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, میں بھی شیئر کروں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس اعتراض کا جواب وہی اسی ویڈیو کے تھرو دیا جائے, وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا کہ میں اس پر بات کروں. میرے سے بہتر اس ویڈیو کے اندر بات کر دی گئی ہے, اور وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, میں ان کا تعارف بھی تھوڑا سا کرواؤں گا. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر اس زمین سے آ کر ٹکرائے, اور یہ زمین جو ہے وہ اپنے آربٹ سے یا اپنے ایکسس سے اپوزٹ روٹیٹ کرنا شروع کر دے, ریوالو کرنا شروع کر دے. یہ ممکن ہے. ہاں, یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا اس وقت زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی, یہ ایک سوال ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ہاں, پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اسی طریقے سے زمین آہستہ آہستہ رکے, اور رکنے کے بعد وہ ریورس فارم کے اندر گھومنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, جب وہ ریورس فارم کے اندر گھومنا شروع کرے گی تو سورج آٹومیٹکلی